بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 25 اپریل 2024 ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جناب سعودی عرب کی $5 بلین کی انویسٹمنٹ۔ کیا پاکستان میں اب بھی ڈالر کا ریٹ $200 تک آنے والا ہو؟ پاکستان کے جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال صاحب، انہوں نے ایک کانفرنس کی، اس میں کہا جی کہ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں $5 ارب کی سرمایہ کاری متوقع ہے، اور سرکاری جو ادارے ہیں ان کی طرف کے مطابق بھی جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال ہے، انہوں نے بزنس سمٹ سے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ سرمایہ کاری کی بہتری کے لیے جو SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، اس کا جو کردار ہے وہ پاکستان کے لیے بہترین ہے۔ اب پاکستان کے لیے وہ جو کردار وہ فیسیلیٹیشن کونسل جو ادا کر رہی ہے وہ بڑا بہترین ہے، اور پاکستان کے اندر یہ جو انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس کے بعد ہم پاکستان کے اندر جو ڈالر ہے وہ 220-230 تک روپے تک لے آئیں گے۔ اب میں نے ایک بات یہ آپ کو کہی تھی کہ دیکھیں، ہمیں غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے میں یہ بیسک نقطہ سمجھنا ہوگا کہ ملکوں کی معیشت کو لوکل بزنس مین ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ہی دوسرے ملکوں کی کمپنیز اور انویسٹمنٹس کو ملک میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے مطابق اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی کہنا تھا کہ جلد وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ دوبارہ کریں گے، اور 7% معاشی گروتھ سے 2047 تک پاکستان $2,000 ارب کی معیشت بن جائے گا، اور 9% گروتھ کے ساتھ یہ $3,000 ارب کی معیشت بن جائے گا۔ اور ان کا مزید کہنا تھا جو دوسرے خلیجی ممالک ہیں یعنی کہ UAE، کویت اور قطر، ان سے بات چیت جاری ہے تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جا سکے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ہم ڈالر کو 220 تک لے آئیں گے۔ مجھے صرف ایک بات کی یہاں پر ان کی سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت کی، کہ پاکستان اگر $3,000 کی یعنی کہ آپ دیکھیں $3,000 ارب کی معیشت بن جائے گا 2047 تک، تو پھر دنیا کے دوسرے ملک تو 3 لاکھ ارب تک کی معیشت بن جائیں گے، یعنی ہم تو پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے جو بھرپور اقدامات کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے کہ جب کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے امن، سٹیبلٹی اور پالیسیز ان کا ضروری ہے، تو کم از کم 10 سال کی کنٹینیوسلی کسی ایک چیز کو حکومت ملنی چاہیے۔ اگر پاکستان میں سیاسی جو سٹیبلٹی ہے وہ قائم نہیں ہوتی تو ہم راؤنڈز کی شکل میں گھومتے رہیں گے، جس سے ملک پیچھے رہ جائے گا۔ اگر پاکستان اگلے 7 برس میں اپنی ایکسپورٹ میں $100 ارب کا اضافہ کرے گا تو اسے بڑی معاشی اٹھان مل سکتی ہے، یہ وزیر منصوبہ بندی کا کہنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غیر ضروری ریگولیشنز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن سیکٹر کے لیے راستہ کلیئر ہو گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کی آمدن اور اخراجات کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا سالانہ ریونیو 7,500 ارب روپے ہے، لیکن یہ جو سال چل رہا ہے ہمیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے 8,000 ارب روپے درکار ہو۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ریونیو 7,000 ارب ہے، ہم نے ادا کتنا کرنا ہے؟ 8,000 ارب۔ قرضوں کی ادائیگی میں 1,000 ارب روپے کا خسارہ ہے، پینشن کا بجٹ 800 ارب ہے، حکومتی کام چلانے کا 700 ارب ہے، سبسڈیز کے لیے 900 ارب ہے، ہمارے دفاعی بجٹ کے لیے 1,800 ارب ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی پروونشل صوبے ہیں ان کو ٹرانسفر کی مد میں 1,200 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ اور یہ ساری سٹیٹمنٹس دیتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈالر کو 220 تک لیں۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ سعودی عرب کی $5 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے پاکستان۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں تو غیر ملکی سرمایہ کاری کے معاملے میں ہمارا جو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ دنیا میں لوکل بزنس مین ڈیولپ کرتے ہیں بڑی چیزوں کو۔ مثلاً اگر آپ انڈیا کی مثال لیں، انڈیا میں اس وقت 274 ارب پتی ہیں، یہ میں بار بار آپ لوگوں کو بتاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سر انڈینز ہیں۔ مکیش امبانی $116 ارب کا مالک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ انڈین بزنس مین۔ اس کی کمپنیوں میں یورپ، امریکہ کے بہت سارے انویسٹرز نے انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہے انڈیا کا، اگر ان امریکی انویسٹمنٹس کو یا انویسٹرز کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیتا تو یہ انویسٹمنٹ میں $2 بھی سرمایہ کاری نہ کرتے، جبکہ ان لوگوں نے مکیش امبانی کے کہنے پر اربوں ڈالر انڈیا میں لگا رکھے ہیں۔
تو پھر مغربی کمپنیوں نے چینی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. تو یہاں پر اگر بات کریں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے کہ سعودی عرب اور UAE سے امیدیں لگا کر بیٹھی ہے. 15 اپریل کو سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ بزنس مینز کا وفد پاکستان آیا اور پوری حکومت سعودی بزنس مینوں کے سامنے جھکی ہوئی ہے. حکومت نے دورے سے ایک ہفتہ پہلے سارے کام بند کر دیے ہیں اور یہ اب پورا سال یادداشت کے 4 کاغذات لے کر پھرتے رہیں گے. اور اگر سعودی حکومت بزنس مین اپنا وعدہ پورا کر بھی دیتے ہیں تو اس انویسٹمنٹس کی ویلیو کتنی ہے؟ $5 ارب. جبکہ پاکستان کے سپریم کورٹ آپ دیکھیں تو اکیلے ملک ریاض کے بیریا ٹاؤن کی ویلیو 5,000 ارب روپے ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اپنے ملک کو چلانے کے لیے، پاکستان کو چلانے کے لیے آپ نے ڈالر کے ریٹ کو نہیں دیکھنا. آپ ڈالر کو 200 پہ چاہے آپ 400 پہ لے کے اوپر جائیں، آپ اپنا انفلیشن کنٹرول کریں. یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری ہو رہی ہے، تو یہ باتوں سے اندازہ لگائیں کہ آپ کی اکانومی کہاں کے اوپر کھڑی ہے. اور یہ جو دکھاوے ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ 72,000 انڈیکس کراس کر چکی ہے. میرے اندر کوئی وائرس نہیں ہے اینٹی پاکستان کا. ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ریئلٹیز بیس ہیں، اور ہماری باتیں وہی لوگ سمجھیں گے جو اکانومی کو سمجھتے ہیں. جو لوگ اپنی طرف سے صرف معیشت کے سٹیٹس دیکھ کر دعوے کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی معیشت جس دگرگوں کا صورتحال کا شکار ہے، اس تسلسل سے نکلنے کے لیے آپ کو بہترین اور بڑی ریفارمز کرنی چاہیے. اور وہ ریفارمز وہ ہیں جو آپ کے پارلیمنٹیرینز کے گلے کے اندر پھندوں میں ڈالتی ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر تب ہوگا جب رول آف لا ہوگا. ڈالر کو 100 روپے سے لے کے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر صرف 10 بزنس مین اگر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کر دیں، آپ کے ملک کے اندر بے روزگاری ختم ہو جائے گی. ڈالر آپ کا 120 روپے تک آ جائے گا. انفلیشن آپ کا 8 سے 10% تک آ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ آپ کا 5 سے 6% آ جائے گا. آپ کے ملک کی جو ریٹنگ ہوگی موڈیز کی، وہ اپ گریڈ ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ اپنے لوکل اور جو آپ کے بیسک بزنس مین ہیں، آپ ان کو ٹکے کے برابر نہیں سمجھتے. اور جب تک ایسا ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، آپ کے ملک کے اندر ڈالر جو ہے وہ اسی طرح سر اٹھاتا رہے گا. چاہے آپ اس کو کیپ کر لیں 2 سال کے لیے، 1 سال کے لیے، 300 سے 400 تک یہ ڈالر آپ کو لے کے جائے گا. اور یہ یاد رکھیے گا، پاکستان اینڈ ورلڈ ٹی وی واحد چینل ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت بھی معاشی گروتھ سے بالکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.